ایک بادشاہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، کبھی مروں نہیں۔ اس خواہش میں اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو کہا، جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی ایسا حکیم ملے جو میرے اس مرض کا علاج کر سکے، جو میری اس خواہش کو پوری کر سکے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ وزیر مشیر کافی دور تک گئے، انہیں کوئی نہ ملا۔ کچھ عرصے بعد ایک طبیب صاحب آئے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس آپ کے اس مرض کا حل موجود ہے۔ اس کے لیے آپ کو فلاں ملک کا سفر کرنا پڑے گا۔ فلاں ملک میں بوٹیاں ہیں، وہ بوٹیاں میرے پاس لے آؤ، میں اس سے دوائی بناؤں گا اور آپ کو کھلاؤں گا، اور جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی مریں گے نہیں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، 5 وزیروں کو روانہ کر دیا اس ملک کی طرف۔ وہ 5 وزیر اس ملک کے بادشاہ کے پاس جب پہنچے اور انہیں اپنا حال سنایا نا، تو وہ بادشاہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، اچھا تمہارے بادشاہ کی یہ خواہش ہے؟ اس نے کہا، اچھا چلو میں تمہاری یہ خواہش پوری کرتا ہوں۔ وہ انہیں ایک جیل خانے میں لے گیا کہ جس کے اوپر پہاڑ تھا، جس سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارا جو راستہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ پہاڑ پھٹے اور تم باہر نکل آؤ، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب بیچارے غریب کیا کرتے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ تو بالآخر پہاڑ پھٹا اور وہ باہر نکل آئے۔ اب بادشاہ نے کہا، تم زندہ سلامت نکل آئے ہو، لہذا اب میں بھی تمہاری جان بخشی کرتا ہوں، جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس واپسی چلے جاؤ، لیکن وہاں جا کر میرا ایک پیغام بادشاہ کو سنانا۔ بادشاہ نے انہیں وہ پیغام دیا، سنایا اور انہیں روانہ کر دیا۔ وہ نوجوان جب اپنے بادشاہ کے پاس پہنچے، اپنے بادشاہ کو یہ سارا ماجرا سنایا اور آخر میں کہا کہ بادشاہ نے آپ کے نام ایک پیغام بھی دیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وہ پیغام پڑھ کر سنایا، دیکھو 5 نوجوانوں کی بد دعا نے جب پہاڑ جیسے مضبوط چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، تو یاد رکھ 5 کروڑ عوام کی بد دعائیں بھی تجھے تہس نہس کر کے رکھ دیں گی۔ اگر تو لمبی زندگی چاہتا ہے تو 5 کروڑ عوام کی بد دعائیں نہیں بلکہ دعائیں لے، ان دعاؤں کے صدقے تو زندہ رہ سکتا ہے۔ باقی اگر تو کہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بد دعائیں نہ لے بلکہ دعائیں لے۔ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ امیر کی دولت سے نہ ڈر، غریب کی آہ سے ڈر۔